الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جنہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے کے اندر بھی 6 روزے رکھے۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ان نفلی عبادات کو ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو اللہ نے ہم سے روزے رکھوائے وہ فرض تھا، اور فرض قرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی لامحالہ ہوتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات آ جاتی ہے نفلی عبادات کی، تو نفلی عبادات پر اللہ کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے، اس لیے کہ نفلی عبادات یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اور جو بھی نفلی کام ہوگا وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوگا، اور نفلی عبادت کرنے والا در حقیقت اللہ کے حضور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں رکھے وہ نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے کہ جب تک شوال کا چاند باقی ہے، اگر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، متفرق طور پر انسان آہستہ آہستہ کر کے بھی رکھنا چاہے، اس مہینے کے اندر اگر وہ رکھ لیتا ہے تو ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں آتا ہے کانا کا صیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسا کہ عمر بھر یعنی کہ ساری زندگی روزے رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر ہم اللہ سے مانگ کر اس نفلی عبادت کو سر انجام دے دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور نتیجتاً اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے کے مراحل کے اندر بھی ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ بات یاد رکھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی سے رمضان کے روزے چھوٹ چکے ہیں، اس صورت میں اب وہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنا فرض ہے، لہذا وہ ان لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پہلے رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو صورت میں وہ شوال کے نفلی روزے رکھ لیں، اس لیے کہ نفلی عبادت کا پوچھا نہیں جائے گا،
اور فرض عبادت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا اللہ نہ کرے کسی کا بیماری کی وجہ سے یا کسی کا کسی بھی وجہ سے روزہ چھوٹ چکا ہے تو سب سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنے کی اس کو سوچ بچار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ؟ سب حضرات کی توجہ ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ حضرات کے چہرے میری طرف ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا، آپ کو ہو نہ ہو۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب؟ ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اب بیان شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو ضمنی بات میں نے آپ کو بتلا دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی نیک بختی، انسان کی خوش نصیبی، یہ انسان کی سعادت مندی کی علامات وہ تین ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان تمام انسانوں کے متعلق سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان، سرکار نے فرمایا انسان۔ اب جب سرکار نے انسان کہہ دیا تو اس میں مسلم بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے، اس میں سرکار کی امت والے بھی آ گئے اور سرکار سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری امتیں بھی آ گئی، کیونکہ سرکار نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے انسان کا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر انسان کی نیک بختی، خوش نصیبی یا سعادت کی جو علامات ہیں وہ تین ہیں، یعنی تین چیزیں اگر کسی بندے کو ماں کے پیٹ کے بعد دنیا کے پیٹ کے اندر حاصل ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ انسان نیک بخت ہے، وہ انسان نیک بخت ہے، وہ انسان خوش قسمت ہے، اس انسان کو خوش نصیب کہا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس بندے کو تین چیزیں حاصل ہو جائیں تو گویا کہ وہ خوش نصیب ہے، گویا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ ان میں سے سرکار نے جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی ہے وہ المسکن الواسع فرمایا کہ جس انسان کو اس دنیا کے اندر کھلا ڈلا کشادہ بڑا گھر مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ جس انسان کو اس دنیا کے اندر گھر ملے، گھر کیسا ہو؟ کھلا ڈلا ہو، گھر بڑا ہو، کھلا ڈلا ہو، اگر کسی انسان کو مل جائے وہ انسان خوش نصیب ہے۔ نمبر دو، سرکار نے فرمایا جس انسان کو اس دنیا کے اندر پڑوس اچھا مل جائے، جس انسان کو اس دنیا کے اندر پڑوس اچھا مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ نمبر تین، سرکار نے فرمایا کہ جس بندے کو اس دنیا کے اندر اپنا سواری اچھی مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ تین باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی، اور آج کے انشاءاللہ پورا 50 منٹ ہے، یہ 40 منٹ جتنا وقت بھی ہے اسی پر بات ہوگی، لیکن اگر آپ کی توجہ ہوگی اللہ تعالیٰ کو خیر کی بات ہمارے دل کے اندر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، سونا نہیں ہے، کوشش کریں اگر دو زانو بیٹھ سکتے ہیں دو زانو بیٹھ جائیں، اور اگر نیند آئے تو بھلے آپ چلے جائیں اور جا کر وضو کر کے آ جائیں۔ یہ میں نے آپ کو اوپر عنوان دے دیا۔ آج کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ان تین باتوں پر ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ سامنے عورت بیٹھی ہے، اس عورت کو بولو ہٹ جائے، ادھر سے نظر پڑتی ہے، بد نظری ہو رہی ہے بار بار، اس عورت کو بولو ادھر ادھر ہو کر کہیں بیٹھ جائے۔ اب کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی خوش نصیبی، انسان کی خوش قسمتی اور انسان کی نیک بختی کی علامت تین چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کو اس دنیا کے اندر گھر ملے اور گھر بڑا ملے۔ نمبر دو، انسان کو پڑوس ملے اور پڑوس اچھا ملے۔ اور نمبر تین، انسان کو سواری ملے تو سواری کیا ہو؟ خوشگوار ہو، بہترین سواری ہو اور اچھی سواری ہو۔ اب ذرا اس کی تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد یہ فرمائی، انسان کی خوش نصیبی، انسان کو گھر ملے اور گھر کشادہ ہو۔ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے کہ گھر کی کشادگی اور ایک ہے کہ گھر کی خوبصورتی۔ ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے گھر کی کشادگی اور ایک ہے گھر کی خوبصورتی، ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے گھر کی کشادگی، سمجھیے میری بات کو، آپ میری بات کے اندر غرق ہونے کی کوشش کریں، ڈبکیاں لگانے کی کوشش کریں۔ ایک ہے گھر کی کشادگی اور ایک ہے گھر کی خوبصورتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورتی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خوش نصیبی کہا ہے وہ گھر کی خوبصورتی کو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے جو خوش نصیبی کہا ہے وہ گھر کے بڑا ہونے کو کہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔
گھر کی خوبصورتی نام ہے گھر کے اندر ماربل لگا لیا جائے، گھر کے اندر ٹائل لگا لیے جائیں، فور سیلنگ کر لی جائے، گھر کو مزین بنانے کے لیے طرح طرح کے اس کے اوپر نقش و نگار کر لیے جائیں، یہ ہے گھر کی خوبصورتی۔ اللہ کے نبی نے جو خوش نصیب انسان کی علامت بتلائی ہے اس میں خوش نصیبی نہیں ہے، اس میں خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر گھر کی وسعت ہے۔ اور گھر کی وسعت کیا ہے کہ گھر کھلا ڈلا ہو، گھر کیا ہو؟ کھلا ڈلا ہو۔ کھلا ڈلا ہونے سے مراد کیا ہے کہ گھر کے اندر انسان کو رہنے کے اندر سکون محسوس ہو۔ انسان گھر کے اندر کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یار میں نفلی عبادت کروں تو گھر کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ نفلی عبادت عافیت کے ساتھ کر سکے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یار میں گھر کے اندر تلاوت کروں، اگر گھر تنگ ہوگا، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، والدین ہوں گے، شور شرابہ ہوگا، وہ انسان تلاوت کرے گا، یکسوئی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ وہ انسان گھر کے اندر نفلی عبادت کرے گا، اس کو یکسوئی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ انسان گھر کے اندر تسبیحات کرے گا، مراقبہ کرے گا، اس کو یکسوئی کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر گھر کے اعتبار سے کشادگی دے دے۔ اب میں اور آپ لیاری والے ہیں، 80 گز کا اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، 80 گز کے اندر 10 بائی 10 کے 3 کمرے بنیں گے، ٹھیک ہے، 4.5 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا 1 یا 2 باتھ روم بن جائیں گے، 1 کچن بن جائے گا۔ ایسا ہی ہے، جب 1 کچن بنے گا، باتھ روم بھی بنیں گے، گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم چاہنے کے باوجود گھر کے اندر سکون سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس بندے کو دنیا میں گھر مل جائے، جس بندے کو دنیا میں گھر مل جائے، اور گھر کیسا ہو؟ کشادہ ہو، گھر کیسا ہو؟ کشادہ ہو، اس بندے کے لیے یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ عمران صاحب تشریف لائے ہیں، ملک اکبر صاحب بھی، ارشد صاحب بھی آئے، تو میں نے شروع میں عنوان باندھا، ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے تو خرامہ تو میں نے سوچا تھا چلو حضرات جب تشریف اندر لے آئیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا۔ میری طرف دیکھیں، اب بھی بعض ساتھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی جمائیاں لے، دیکھو کام کی بات ہے، ٹھیک ہے، گرمی آپ کو بھی لگتی ہے تو انسان ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، برا مت بنائیے گا میری بات کا، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات ابھی تشریف لائے ہوں گے، اللہ کی فضل سے میں 11:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ذرا سکون سے سنیں گے تو انشاءاللہ حدیث کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مزہ نہ آئے آج آپ چندہ مت دیجئے گا، ٹھیک ہے، آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر ہو، یعنی شروع میں نے یہ بات کہی کہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کی خوش نصیبی کی علامات 3 ہیں۔ انسان کو گھر مل جائے کھلا ڈلا، انسان کو پڑوسی مل جائے بہترین والا، انسان کو سواری مل جائے خوشگوار ہو۔ یہ عنوان ہے، اسی عنوان پر انشاءاللہ آج بات کرنی ہے۔ سرکار نے پہلی چیز ارشاد فرمائی انسان کو گھر ملے تو کھلا ملے۔ اس بات کی تشریح کے اندر جائیں تو انسان خود اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب گھر کھلا ہوتا ہے تو گھر والے خوشحال ہوتے ہیں۔ جب گھر کھلا ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرنا، اپنے آپ کو ہر اعتبار سے اچھا رکھنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بقول عمر شریف کے کہ غریب لوگ ہیں ایک ہی کمرے کے اندر پورا کنبہ سو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چادر کے اندر لیٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خوابوں میں آ رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے خواب کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب گھر چھوٹا ہوتا ہے تو یہ پریشانی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا گھر ہو اور کھلا ہو، انسان عبادت کرنا چاہے عبادت کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مخصوص ایام آتے ہیں، 27ویں کی رات ہو، 25ویں کی رات ہو، تاکر آتے ہوں، لوگوں کا جھمگھٹا مساجد کی طرف آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کو عبادت کی نیت سے گھر کے اندر وہ ماحول نہیں ملتا۔ وہ عبادت کریں بھی تو کیسے کریں؟ گھر اتنا تنگ ہے، 3 کمروں کا گھر ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، وہ گھر کے اندر عبادت کے اندر جو یکسوئی مطلوب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ آپ نے ڈیفنس کلفٹن کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر مساجد کو عشاء کے بعد تالے لگ جاتے ہیں۔ گھر ان کے وسیع ہوتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، سارے مسلم ہیں، ہم سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے گھر کے اندر اپنی نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔
انہوں نے گھر کے اندر اپنے اعمال کی جگہ بنائی ہوئی ہے، انہوں نے گھر کے اندر اپنا لون بنایا ہوا ہے، وہ چائے وہاں پر پیتے ہیں، چہل قدمی کی جگہ بنی ہوئی ہے، چہل قدمی وہاں پر کرتے ہیں۔ اور جب ہماری یا آپ کی طرح تنگ گھر والے ہوں گے، ان کو شام کی چائے پینی ہے، وہ ہوٹل پر جائے گا، اس کا مہمان آئے گا وہ ہوٹل پر نمٹائے گا، اس کو عبادت کرنی ہوگی وہ مسجد کی طرف آئے گا، اس کو عبادت کا دل کرے گا وہ مسجد میں آئے گا، گھر کے اندر وہ عبادت نہیں کر پائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان، یہ نیک بختی کی علامت ہے اس انسان کے لیے جسے اللہ نے دنیا میں گھر دیا ہو اور گھر کے اندر اللہ نے کشادگی عطا فرمائی ہو۔ ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خوش نصیبی قرار دیا اور اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کے اندر بھی گھر کی کشادگی کا اللہ سے سوال کیا ہے۔ میں اور آپ وضو کرتے ہیں، سرکار بھی وضو فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد جو دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سوال آخرت کا ہے اور یہ تو ہماری بنیاد ہے، اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے ہماری آخرت سنور جائے گی۔ آخرت کے بارے میں ایک سوال ہے وضو کے بعد، اور اس کے بعد جو دو سوالات سرکار ہر وضو کے بعد کیا کرتے تھے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ جو میرا گھر ہے، اے اللہ جو میرا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے کے اندر میرے لیے وسعت پیدا فرما دیجئے۔ وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ اس دنیا کے اندر میری روزی کے اندر میرے حق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ سرکار وضو فرما رہے ہیں اور وضو کے بعد جو دعا مانگی جا رہی ہے اس دعا کے اندر بھی سرکار اس دنیا کے حوالے سے اگر اللہ سے سوال ہے تو صرف دو چیزوں کا۔ پہلا سوال کس چیز کا ہے؟ پہلا سوال کس چیز کا ہے؟ بولو۔ پہلا سوال آخرت کا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو دو سوال ہیں ان میں سے پہلا سوال گھر ہو اور کشادہ ہو۔ پہلا سوال کیا ہے؟ گھر ہو اور کشادہ ہو۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ روزی ہو اور روزی کے اندر برکت ہو۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ یہ وضو کے بعد سرکار مانگا کرتے تھے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات سمجھ لیجئے، آپ ماشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں، وہاں سے متاثر ہو کر آتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، یا کسی موقع پر اگر کسی اللہ والے کا بیان سنے تو بیان کے موقع پر ہمیں دوران وضو کچھ الفاظ بتلائے جاتے ہیں، کچھ الفاظ بتلائے جاتے ہیں، اور ان الفاظ کو یعنی کہ ہم جب بیان میں سنتے ہیں یا کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر ہم ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں۔ الفاظ کو یاد کرنا بھی برا نہیں، ان الفاظ کو ادا کرنا بھی برا نہیں، لیکن برا یہاں سے ہو جاتا ہے کہ وضو کے درمیان پڑھی جانے والی جو دعائیں عام طور پر کتابوں میں ملتی ہیں ان دعاؤں کو سنت کا نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ دعائیں معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے بہترین ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع بموقع مختلف مقامات پر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگنا ثابت ہے، لیکن وضو کے دوران ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگنا پاک پیغمبر سے ثابت نہیں، لہذا ان الفاظ کو اس اعتبار سے تو پڑھ سکتے ہیں کہ الفاظ اچھے ہیں، معنی اچھا ہے، اس اعتبار سے تو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کلمات سرکار کی زبان سے ادا ہوئے، لیکن اس کو سنت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے کہ سنت کام کون سا ہے؟ سنت کام وہ ہے جو سرکار نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا سرکار کے سامنے کیا گیا، سرکار نے خاموشی اختیار کی ہو، نہ تو سرکار نے کیا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ سرکار کے سامنے کیا گیا ہے، نہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے، نہ عمر فاروق نے کیا ہے، نہ عثمان غنی نے کیا ہے، نہ علی المرتضیٰ نے کیا ہے، اور پاک پیغمبر کا ہمیں حکم یہ ہے علیکم بسنتی کہ تم پر یعنی قیامت تک آنے والی میری امت کے لوگوں تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، اور میرے بعد اگر کسی کی سنت کو لازم پکڑنا ہے تو وہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ تو یہ جو الفاظ وضو کے دوران پڑھے جانے والے کتابوں میں مذکور ہیں اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے یہ الفاظ سنت ہیں، تو دماغ میں رکھ لیجئے گا پیغمبر سے دوران وضو ان الفاظ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو جب پیغمبر سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ سنت نہیں ہو سکتا۔
عمران بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصلاح ہو رہی ہے ماشاءاللہ؟ اب عام طور پہ کتابوں کے اندر جو الفاظ ہیں، میں نے الفاظ کا انکار نہیں کیا، یاد رکھیے، بات پوری سمجھیے گا، الفاظ کا انکار نہیں، الفاظ کا سرکار کی زبان سے اس وضو کے علاوہ دوسرے مواقع پر ادا ہونے کا انکار نہیں، انکار اس بات کا ہے کہ دوران وضو سرکار نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ جب دوران وضو نہیں کہے، آپ پڑھ لیں، اچھے الفاظ ہیں، اچھے الفاظ ہیں، پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو سنت کا نام نہ دیں، اس لیے کہ سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب پیغمبر نے کیا، کرنے کا حکم دیا، ایک کام پیغمبر نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، اور میں نے اس کام کے اوپر سنت کا لیبل لگا دیا۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، جو میری طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو میں نے کہی نہ ہو، جو میں نے کہی نہ ہو، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ہری سمجھ شریفہ میں اب آپ کتاب اٹھاتے ہیں، کتاب کے اندر جو دعائیں ہیں وہ کلمات بڑے مبارک ہیں، وہ کلمات سرکار سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے موقع پر جو دعا کتابوں کے اندر بزرگوں کی طرف سے منسوب ہمیں سکھلائی جاتی ہے، اللہم اعنی علی ذکر تلاوتک، بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ آدمی کلی کرتے ہوئے دعا مانگے، اللہ مجھے اپنے ذکر کی تلاوت کے اندر میری معاملت فرما۔ الفاظ تو بڑے اچھے ہیں۔ انسان ناک کے اندر جب پانی ڈالتا ہے تو ناک سے انسان سونگھتا ہے، اس موقع پر انسان دعا مانگ لے، اللہم لا تحرمنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت کی خوشبو سے محروم مت کرنا۔ اچھے الفاظ ہیں لیکن سنت نہیں ہے۔ انسان چہرے کو دھوئے تو دعا مانگ لے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ انسان چہرے کو دھو رہا ہے، اس موقع پر انسان دعا کر لے، اے میرے اللہ تو میرے چہرے کو اس دن روشن کرنا جس دن بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ دعا کے اندر تو انکار نہیں ہے۔ انسان ہاتھوں کو دھوتا ہے، دائیں ہاتھ کو دھوئے تو دعا مانگ لے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ نامہ اعمال دینے کا وقت آئے، مجھے دائیں ہاتھ میں دینا، میرا حساب آسان کر دینا۔ بایاں ہاتھ دھونے کا وقت آئے، انسان دعا مانگ لے، اللہم لا تعطنی، اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اے اللہ بائیں ہاتھ میں کتاب مجھے مت دینا، بائیں ہاتھ میں کتاب مجھے مت دینا، ولا من وراء ظہری، اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے دینا۔ سر کا مسح کرنا ہے، انسان سر کے مسح کے موقع پر دعا مانگ لے، اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ کل قیامت والے دن جب تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو مجھے اس موقع پر سایہ دے دینا۔ انسان کانوں کے اندر انگلیاں ڈالتا ہے، مسح کرتا ہے، اس موقع پر انسان دعا مانگ لے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اچھی بات ہے، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو تیری بات کو سنیں اور پھر نیکی کی پیروی کریں۔ انسان گردن کا مسح کرے تو انسان دعا کر لے، اللہم غشنی برحمتک، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے۔ انسان پاؤں کو دھوئے دائیں والے کو، انسان دعا مانگ لے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اے اللہ کل قیامت والے دن پل صراط پر جہاں بہت سارے پاؤں ڈگمگا جائیں گے، مجھے ثابت قدمی نصیب کر دینا۔ انسان بائیں پاؤں کو جب دھوئے تو دعا مانگ لے، اللہم اجعلنی سعیا مشکورا، اللہ نیکی کے لیے مجھے بھاگ دوڑ کرنے والا بنا دیجئے، اللہم اجعلنی سعیا مشکورا وذنبا مغفورا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وتجارۃ لن تبورا، اور میری تجارت کو نفع والا بنا دیجئے۔ یہ کلمات ہیں جو کتابوں کے اندر ہیں، سرکار سے منقول ہیں، پر وضو کے موقع پر منقول نہیں ہے۔ وضو کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے 3 دعائیں مانگنا ثابت ہیں۔ پہلی دعا جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی، اللہم اغفر لی ذنبی، ملک صاحب اتھی رہنا، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر کشادگی کر دے، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ یہ سرکار کی دعا نمبر 1 ہے۔ سرکار نے وضو کے بعد جو دوسری دعا مانگی ہے، جو ہم میں سے ہر بندہ عام طور پر مانگتا ہے، کیا؟ سبحانک اللہم انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی موسیٰ خان چاچا وجعلنی من المتطہرین۔ اور تیسری دعا جو
جو سرکار سے وضو کے بعد مانگنا ثابت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک وحدہ لا شریک لک واتوب الیہ، یہ سرکار سے تیسری دعا منقول ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی، سرکار نے وضو کے بعد بھی جو دعا مانگی ہے اس کے اندر سرکار نے نام لیا تو کس کا؟ گھر کے اندر وسعت کا، گھر کے اندر وسعت کا۔ گویا کہ اس دنیا کے اندر سرکار کی تمنا کیا ہے کہ گھر ہو تو گھر کے اندر کشادگی ہو۔ پڑھو درود پاک، پڑھو شاباش، ساتھیوں کو نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ، پڑھو درود پاک، شاید اللہ کرے شیطان بھاگ جائے۔ میں نے بیان کے شروع میں کہا مل مل کر بیٹھو بیچ میں شیطان نہ گھسے، مل مل کر بیٹھو بیچ میں شیطان نہ گھسے، لیکن اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے کوزے میں غرق کرے، بولو آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے کوزے میں غرق کرے، بولو آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے کوزے میں غرق کرے، بولو آمین۔ اور اگلے کی بات سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ سرکار نے کیا فرمایا کہ گھر کے اندر وہ ساتھ تو شبیر آگے آ جا پتر، اتنا دور نہیں، آپ مسلمان ہو ماشاءاللہ، آگے آ جاؤ۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ گھر ہو گھر کے اندر کشادگی ہو، گھر ہو تو گھر کے اندر کیا ہو؟ کشادگی ہو، گھر ہو تو گھر کے اندر کیا ہو؟ کشادگی ہو، گھر کھلا ڈلا، یہ سرکار کی تمنا ہے۔ آج اگر کسی کی کوٹھی اگر 1000 گز کی ہے تو مت سوچا کرے ہائے ہمارے نبی نے تو ایک کمرے میں زندگی گزار دی، اس کو دیکھو یہ تو نبی کی امت سے باہر نکل گیا۔ نہ، یہ اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہونے کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، وگرنہ سرکار کی تمنا کیا ہے؟ خوش نصیبی کی علامت، اور خود پھر سرکار کا دعا مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے۔ اللہ کسی کو بڑا گھر دے دے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ بات نمبر 2 سرکار نے فرمایا خوش نصیبی کی علامت اس دنیا میں انسان کی اس کو پڑوس ملے اور پڑوس نیک ملے، اس کو پڑوس ملے اور پڑوس کیا ملے؟ نیک ملے۔ انسان کو پڑوس ملے اور پڑوس کیا ملے؟ نیک ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اس بات کو بیان کیا پڑوس ہو اور نیک ہو، دوسری طرف سرکار نے حضرت جبرائیل امین کا فرمان یا ان کے معمولات کو نقل کیا۔ جبرائیل نے مجھے پڑوس کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل اللہ کا یہ حکم سنا دیں کہ مرنے کے بعد جہاں پر ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بچوں کو وارث ہونے کی حیثیت سے مال کے اندر حصہ دیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بھی حصہ مقرر کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نوکر غلام بکری کاٹ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا برخوردار جب بکری کاٹ کر فارغ ہو جاؤ تو گوشت جب بنا لو تو سب سے پہلے ہمارے پڑوس کے اندر گوشت بھجوا دینا۔ تو مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا حضرت معذرت کے ساتھ اصلحک اللہ، اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے پڑوس کے اندر یہودی رہتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے پتہ ہے ہمارے پڑوس کے اندر یہودی رہتا ہے، پر میرے پیغمبر کی جو سنت اور تعلیم ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سرکار نے ہمیں پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ تلقین فرمائی کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کے اندر حقدار ہی نہ قرار دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ نیک پڑوس مل جائے خوش نصیبی کی علامت، اور دوسری بات کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی بہت زیادہ تلقین۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شاید ایسا ہو جو پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مصروف زندگی ہے، مصروف زندگی کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، بھاگ دوڑ کی وجہ سے اکثر و بیشتر اس زمانے کے اندر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس کے اندر رہتا کون ہے، شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس کے اندر رہتا کون ہے۔ اسی بنیاد پر اگر علاقے کے اندر کوئی آ کر کسی کے بارے میں پوچھتا ہے، بھلے وہ ہمارا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس پڑوسی کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ جب آپ کو شاہد صاحب جب آپ کو اپنے پڑوسی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو سوال یہ ہے اس پڑوسی کا حق آپ کیسے ادا کریں گے،
اور جب آپ حق ادا نہیں کریں گے تو سوال یہ ہے پیغمبر کی تلقین کہاں جائے گی کہ پیغمبر نے جو اتنے حقوق بیان کیے ان حقوق کا کیا بنے گا؟ ہاری سمجھ رہی میں اللہ کے نبی کی تمام ازواج سرکار سے دلی محبت کرتی تھی الحمدللہ، اور کوئی بھی زوجہ مکرمہ ایسی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ جی وہ محبت کے اندر کمی تھی، نہیں، محبت ساری کرتی تھیں، لیکن تمام کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو بھی جو محبت تھی حضرت عائشہ سے تھی، اور ازواج میں سے جن بیویوں کو سرکار سے محبت تھی ان میں سے سب سے پہلا نمبر اماں کا آتا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ اللہ کے نبی کی کتنی ازواج تھیں؟ بولو، بیگمات کتنی تھیں؟ پیچھے والے بھی بولو، سارے مسلمان ہو، کتنی تھی بیٹا آپ بتائیں؟ ابھی جس کو جمائی آئی تھی آپ بتائیں کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ کتنی تھیں؟ 11۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ ذرا جمائیاں لے کر دائیں بائیں دے کر آپ آنکھوں سے غافل ہیں، نہیں، 5.5 الحمدللہ، 5.5۔ ٹھیک ہے، بالکل سکون سے بیٹھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کوئی ران دوران کی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں؟ 12۔ کتنی تھی؟ 13۔ کتنی تھی؟ 11۔ کتنی تھی؟ 11 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک ایک بیوی کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باری باری جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، غور سے سنیے گا بات کو، برا مت بنائیے گا میری بات کا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن میری باری تھی تو میرے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ آج میں سرکار کے لیے روٹی بنا دوں اور وہ روٹی پکا کر سرکار کو کھلا دوں۔ اما فرماتی ہیں میں نے گھر کے اندر جو کے دانے تھے ان سب کو جمع کیا اور ان کو پیسا تو بمشکل ایک روٹی تیار ہوئی۔ کتنی روٹی تیار ہوئی؟ ایک روٹی تیار ہوئی۔ اللہ کے نبی گھر پر آئے، آتے کے ساتھ ہی کہ عائشہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کے لیے بستر کا انتظام کیا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب سرکار کو سردی لگ رہی تھی تو بستر کی وجہ سے گرم ہو گئے اور سرکار کی آنکھ لگ گئی۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا سرکار اٹھیں گے سو کر روٹی پیش کر دوں گی، سرکار کی نیند میں خلل ڈالنا میں نے مناسب نہ سمجھا، روٹی رکھ کر میں سرکار کی طرف دیکھتی کہ سرکار اٹھ جائیں، کبھی روٹی کی طرف دیکھتی۔ اسی انتظار میں کہ سرکار اٹھیں گے روٹی پیش کروں گی، اللہ کی شان پڑوسی کی بکری آئی اور وہ روٹی اٹھا کر لے گئی۔ وہ جب بکری اٹھا کر لے گئی تو میں نے اس وجہ سے اس کے پیچھے نہ بھاگی اور نہ ہی آواز دی کہ میرے بھاگنے یا میرے آواز دینے سے سرکار کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اللہ کی شان، اتنے میں خود بخود سرکار کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھل گئی تو میں فوراً بھاگ کر گئی کہ جا کر دیکھوں کہ بکری کا کیا حال ہے، کہ روٹی بچی یا نہیں بچی۔ تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ بکری روٹی کھا چکی تھی۔ میں واپس آئی، سرکار نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، خیریت؟ آپ کا بھاگنا؟ فرمایا سرکار پورے گھر کے اندر سے تلاش کر کے جو کے دانے پیس کر اپنی دلی تمنا کو پورا کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک روٹی پکائی تھی اور چاہتی تھی کہ آپ کو کھلاؤں۔ وہ روٹی تیار کی، آپ کے اٹھنے کے انتظار میں روٹی بکری لے کر چلی گئی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ خبردار، پڑوس میں مت جانا، پڑوس میں مت جانا۔ روٹی کس نے کھائی ہے؟ بکری نے کھائی ہے۔ روٹی کس نے کھائی ہے؟ بکری نے کھائی ہے۔ پڑوسی کا قصور نہیں، اس وجہ سے پڑوسی کو تکلیف مت دینا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ میں نے اور آپ نے روٹی کی فراوانی دیکھی ہے۔ اس بات کو 1400 سال پیچھے کے ذائچے میں رکھ کر سوچیں، اس زمانے کے اندر کل کائنات تھی ایک روٹی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر 4 دن کا فاقہ تھا اور اس کے باوجود ایک کھجور 4 صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس وقت ایک روٹی کی کتنی قیمت ہے؟ آج شاید 1 من یا ٹن اگر آٹا ہو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ خبردار، پڑوسی کو اس کی وجہ سے تکلیف مت پہنچانا۔ آج ہمارا پڑوسی اللہ نہ کرے دیوار میں کیل ٹھوک دے، اللہ نہ کرے اس کا بچہ اگر باہر پوٹی کر دے، اللہ نہ کرے تھوڑی آواز تیز ہو جائے تو ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خوش نصیب ہے وہ انسان، کیا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ انسان کون؟ جس کو پڑوس اچھا مل جائے۔ اللہ کے نبی کی باقاعدہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے پڑوسی سے. اللہ کے نبی کی دعا ہے. اب انسان سوچے کہ یار پڑوسی اپنے گھر پہ رہتا ہے, ہم اپنے گھر پر رہتے ہیں, آخر سرکار اس کے بارے میں دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس سرکار کی دعا کو معمولی نہ سمجھیں. پڑوس اگر اچھا ہے ہم بھی اچھے بنیں گے, اگر پڑوس گندا ہے تو ہم بھی گندے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی ہمارا, اس کے ساتھ ہماری صحبت ہے, اور نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ برا بناتی ہے. 9 نیک تھے ساتھ میں کتا تھا, 9 نیک تھے ساتھ میں کتا تھا. نیکوں کی صحبت نے اس کتے کو بھی اچھا بنایا کہ نہیں؟ کل قیامت والے دن وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. گدھا گدھا ہے, گدھا گدھا ہے, لیکن اس پر نبی سوار ہوا حضرت عزیر علیہ السلام, صحبت مل گئی, صحبت مل گئی, یہ گدھا بھی جنت میں جائے گا. نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. اب پڑوسی جو ہوگا وہ 24 گھنٹے کا پڑوسی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, 24 گھنٹے کا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے گھر میں غم ہی ہے, خوشی ہے, کچھ بھی ہے, تو پڑوس پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ہم بھی دعا مانگتے خدا برے پڑوسیوں سے بچائے, ہم بھی دعا مانگتے خدا بچائے. لیکن میری جان کے ٹوٹو, اب آ گئی بات کام کی, اب آ گئی بات کام کی. میں نہیں چاہتا کہ میرا پڑوسی گندا آئے, میں نہیں چاہتا کہ میرا پڑوسی گندا آئے, آپ بھی نہیں چاہتے آپ کا پڑوسی گندا آئے. سوال یہ ہے کہ ہمارا پڑوس گندا کیسے ہو گیا؟ یہ قصور ہے ان لوگوں کا جو پلاٹ بیچتے ہیں. برا مت بنائیے گا. 22 سال لیاری کو آباد ہوئے ہو گئے, آج تک آپ کو یہ مسئلہ کسی نے یا تو بتایا نہیں, یا بتایا تو آپ نے سنا نہیں, یا آپ نے سنا اور اس کو سمجھا نہیں. شریعت مطہرہ کا اتنا بڑا حکم ہے, اتنا بڑا حکم ہے. ہمیں مدارس کے اندر جو مسائل کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کے اندر سب سے بڑی کتاب جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو ہدایہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہدایہ. اس ہدایہ کتاب کی 4تھی جلد اٹھا کر اس کے ابتدا کو دیکھیں, سارے یہی معاملات ہیں. اسلامی تجارت کے اصول نہ جاننے کی وجہ سے, جہالت پر مبنی سودا کرنے کی وجہ سے اس لیاری کے اسٹیٹ والوں نے, بیچنے والوں نے باقی لوگوں کے پڑوس کو غارت کر دیا. میرا 36 کے اندر گھر ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ وہاں پر جو طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے, میں کیا ہماری پوری گلی والے ان کی جان کو حلق وائی ہوتی ہے. ان کے عرس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ناچ, کبھی مہندی ہے, کبھی مائیوں ہے, کبھی ولیمہ ہے, اور ڈیگ لگائے اتنے بڑے بڑے. ہم راضی نہیں تھے ان کو رکھنے پر, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس نے لا کر ان کو آباد کیا. بنیادی مسئلہ سمجھ لیجئے, اگر آپ میرے گھر کا پڑوس بیچنا چاہتے ہیں, آپ کو حق نہیں بیچنے کا, آپ پہلے آگے مجھ سے پوچھیں, جی مولانا یہ مکان ہے, یہ میرا ہے, یہ میں بیچنا چاہتا ہوں, آپ بتلائیے. آپ لیتے ہیں, آپ زیادہ حقدار ہیں. اگر میں انکار کرتا ہوں تو ایک گھر کے 4 پڑوس ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, چاروں سے پتہ کریں. ہم چاروں انکار کرتے ہیں, میرے پڑوسی سے پوچھیں, اس کے پڑوس سے پوچھیں, اس کے بعد جا کر بیچیں. لا کر ہمارے مکان کے برابر میں کھڑا کر دو, جی یہ مکان ہے, آپ نے ڈھوم لا کر ہمارے سر پر رکھ دی ہے. خدا کی قسم اس وقت جب تکلیف تھی ہے اس پڑوسی کے لیے بددعا کم, اور اس جگہ پر بسانے والوں کے لیے بددعا زیادہ نکلتی ہے. آپ نے اپنی بوٹی حلال کرنے کے لیے 5-10 ہزار کی روزی کے لیے ہمارا جینا حرام کر دیا. اسلامی تجارت سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج ہر دوسرا بندہ رو رہا ہے. 5,000 10,000 کے ٹاپ مارنے کے لیے. آپ نے پوچھا کسی سے کیوں نہیں کرتے ہو یہ کام؟ ادھر اللہ کے نبی کی دعا ہے. گویا کہ اگر ہم بدبخت ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو ہمارے سر پر آ کر مسلط کیا ہے. آ رہی ہے. پھر سوار پڑوسی 2 طرح کے ہیں. الفاظ سرکار کے دیکھیں. ایک پڑوسی وہ جو سفر کے اندر آپ کے ساتھ ہے,
اس کے بارے میں نہیں کہا کیونکہ وہ تو چند گھنٹوں کا ساتھی ہے. سرکار نے فرمایا وہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. ظاہر ہے کہ گھر ہم نے خرید لیا, روز روز گھر کون خریدے گا؟ ہاں آپ نے لا کے بسا دیے, وہ پاؤڈری ہے پاؤڈر بیچتا ہے, وہ شرابی ہے شراب بیچتا ہے, وہ زانی ہے زناکار ہے, کون لے کر آیا اس کو؟ کیا آپ نے پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو یاد رکھیے گا قیامت کی صبح تک ہونے والے قتل کے اندر جیسے قابیل کا حصہ ہے, مرتے دم تک جو ان سے ایذا ہمیں پہنچے گی اور جو بددعائیں ہم سے نکلیں گی اس دعا کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا. کس نے کہا آپ کو کہ جی بس فائل نقشے کی کاپی کروا لو جی اور ایک اسٹیٹ کھلوا لو جی؟ واہ واہ, نہ میری جان, نہ نہ نہ. لا الہ الا اللہ مکمل حیات ہے, مکمل حیات ہے. ہاری سمجھ میں؟ اگر سرکار کا فرمان نیک بخت بننا ہے, پڑوس کا اچھا ہونا, اگر ہمارے پڑوس کے خراب ہونے کی کوئی علت ہے تو وہ لوگ ہیں جن کو لا کر ہمارے اوپر سوار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو حمزہ سکری یا سکری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں, پیسوں کی ضرورت بڑھ گئی. اب کیا کریں جی, نیک لوگوں کو اللہ والوں کو قرضہ بھی کوئی نہیں دیتا. انہوں نے سوچا یار مکان ہے بڑا, اس مکان کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں اور کوئی چھوٹا موٹا مکان لے لوں گا. چھوٹا موٹا کیا کروں گا؟ مکان لے لوں گا. اللہ کی شان, مارکیٹ میں مکان پھینکا, ریٹ لگے, قیمت لی, 2 دن کے ٹائم پر کہ 2 دن کے بعد مکان خالی کر دوں گا. بات پھیلتے پھیلتے محلے والوں کو پتہ چلی, سارے محلے والے جمع ہو گئے, حضرت خدا کے لیے آپ کو جتنے پیسے مارکیٹ میں لگے اس سے زیادہ ہم جمع کر کے دے دیں گے, آپ اس مکان سے مت جائیے گا. ہمیں آپ کے پڑوس کے اندر جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت آپ کے بعد ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور ہمارے یہاں کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر ٹینٹ لگا لیتے ہیں, خسرے بلا لیتے ہیں, ڈھم ڈھم. بھائی گانے سنو یار, گھر کے اندر سنو. نہ چاہتے ہوئے بھی خدا کی قسم ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے. مولانا دعا کیجئے گا, بیٹی کی شادی ہوئی ہے, اللہ پاک جوڑ کا کر دے. کیسے جوڑ کا کر دے؟ تو نے کوئی قرآن خوانی کروائی ہے یا خسرے نچوائے ہیں؟ تو نے ڈوموں کو بلایا, میراسیوں کو بلایا, ایک تو وہ گناہ, تصویریں لگائی وہ گناہ, رسومات کو ادا کیا وہ گناہ, پڑوسیوں کو پریشان کیا وہ گناہ. ابھی شادیوں کا سیزن آ رہا ہے, آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ جینا ہمارا حرام. کبھی سال گزر گیا, بابا جی کا عرس ہے, جو بھائی عرس مناؤ یار, تمہیں کس نے منع کیا؟ بابا کی قبر کے اوپر جاؤ, اپنے گھر کی چھت کے اوپر جاؤ, کوئی چھوٹے والے اسپیکر لگاؤ. پڑوسیوں کا جینا حرام کر دیا. سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے بڑی نمازی, بڑی تسبیح, تفاعل کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے, اس کے مفہوم میں اتنی عبادات آتی ہیں, سب کچھ کرتی ہے, پر صرف زبان سے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ یہ جہنمی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھتی ہے نفلی کام, تسبیح کرتی ہے نفلی کام, تلاوت کرتی ہے نفلی کام, لیکن اگلے مسلمان کو زبان کے ایذا سے, تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر اکثریت جو لوگوں کو دیکھا وہ زبان کی وجہ سے لوگوں کو اوندے منہ گرایا ہوا تھا. آپ کسی کو منع کر دینا, اس موقع پہ ہائے 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 ہائے, آگے سے جو گالیاں سننے کو ملتی ہیں نہ پوچھیے. سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے؟ خوش نصیبی کی علامت گھر کی کشادگی, خوش نصیبی کی علامت پڑوس کا نیک ہونا, اور نمبر 3 سرکار نے فرمایا خوش نصیبی کی علامت سواری کا خوشگوار ہونا. کیا مطلب؟ اللہ نعمت دے سواری, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سواری, لیکن اس سواری کو, یہ سواری نعمت کب ہوگی؟ جب یہ سواری ہمارے لیے فائدے کا باعث ہو. اب لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں اور روڈ پر بند ہو جاتی ہیں, پھر اس کو باقاعدہ قیلولہ کرواتے ہیں, یوں کر کے یوں لٹاتے ہیں, یوں کر کے نا, جیسے کہ زمین سے پیٹرول نکل رہا ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیکیں مار مار کے ٹانگیں تھک جاتی ہیں. تو یہ سواری نعمت نہیں ہے.
یا کسی نے اگر گاڑی لے لی ہے اور مثلا 5 بجے شام کو جانا ہے اور صبح 9 بجے اس کو گرم کرنے کے لیے سل مار کے چھوڑ دیتے, کبھی نیچے لیٹتا کبھی اوپر لیٹتا, یہ نعمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گاڑی ہے ذرا ٹو کرنا پیچھے سے یار, یہ نعمت نہیں ہے. نعمت وہ گاڑی ہے, نعمت وہ سواری ہے کہ جو سواری ہمیں موقع پر فائدہ دے, ہمیں موقع پر کیا دے, فائدہ دے. ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا آرام دہ ہو, خوشگوار ہو, تو اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ 70 سے اوپر 1 to 5 لے لے, تو یہ تکبر نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے. وجہ اس کے مقابلے میں وہ آرام دہ الحمدللہ. کسی کو اللہ 1 to 5 سے اوپر دے دے, اگر وہ کار لے لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہ آرام دہ الحمدللہ. سرکار کے فرمان کے مطابق یہ بندہ خوش نصیب ہے. اگر کسی کو اللہ نے اس سے اوپر پراڈو دے دی تو تکبر نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ جب کسی بندے کو دے, اللہ اس بات پر خوش ہوتا ہے اپنی نعمت جو بندے کو دی اس پر اس کا اظہار ہو, اس پر اس کا. یہ ہمارا بھائی پیچھے عبد القادر بیٹا درزی, ماشاءاللہ تشریف لائے لیاری کے اندر, یہ بھی نا, تو یہ کپڑے بناتے ہیں, ڈیزائن بناتے ہیں. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے کپڑے ڈھنگ کے سلوایا کرو. ہاں, کروڑ پتی اور جیب یہاں سے یوں لٹک رہا یوں چماروں کی طرح. ہری سمجھ میں اسلام نے خوبصورتی کو پسند کیا ہے, گندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے, درزیوں کے بازو بولا کرو بھیا ناپ پورا لے, یہ نہیں کہ یہاں سے یہ لٹک رہا ہے ادھر سے شلوار لٹک رہی ہے, کبھی نہیں. شریعت مطہرہ کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے, ان کے دامن کے کرتے کے دامن پر جو خالی کڑائی تھی وہ 3000 دینار اس زمانے کے, آج 3 کروڑ سے زیادہ کا ہوگا. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کو نیا جوڑا پہنتے تھے, ہر جمعے کو نیا جوڑا. ٹھیک ہے, ابتدا میں, اور پھر اللہ نے انتظام کیا روزانہ فجر کے اندر نیا جوڑا پہنتے تھے. سال کے 360 یا 65 جوڑے ان کے تھے. ہری سمجھ شریفہ میں جو اللہ نعمت دے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کی نعمت کی کیا کرنی ہے, قدر دانی. تو یہ ہمارے اندر یہ تینوں برائیاں ہیں. کسی کا گھر بڑا ٹھیک ہے, اور کسی کو اگر اللہ نے اگر اپنا گاڑی یہ کیا ہے, نہیں جناب نہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس موقع پر کرنے کا کام, اے اللہ تو نے اسے دیا مجھے بھی دے دے. اللہ تو نے اسے دیا مجھے بھی. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ جب میں فارغ ہوا تو میرے پاس چھوٹی گاڑی تھی FX. ٹھیک ہے, فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے اس میں بہت تنگی ہوتی تھی, تو میں روڈ پر جاتے ہوئے جب دیکھتا تھا بڑی بڑی گاڑیوں کو, تو اس وقت میں دل سے دعا مانگتا تھا, خدایا تو مجھے بھی اس قابل کر کہ میرے بچے تنگ گاڑی کے اندر بیٹھ کر نہ جائے. یہ جائز ہے, انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو گھر ملے تو کشادہ, جسے پڑوس ملے تو نیک, اور جسے سواری ملے تو خوشگوار. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.